بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کو مدینے سے ہجرت فرما کر مکہ اور پھر مکہ سے ہجرت کر کے کربلا کیوں جانا پڑا؟ کیا ان کے نانا جان کے شہر مدینے میں ان کے لیے جگہ نہیں تھی؟ کیا تھی سفر کرنے کی وجہ؟ آئیے معلوم کرتے ہیں۔ قیام حضرت امام حسین اور جنگ کربلا ایک ایسا مفصل علمی اور روحانی باب ہے جس میں مفکرین فکر کریں تو اپنے قلوب و اذہان کو عرفان خدا سے منور کر سکتے ہیں۔ اکثر حضرات کو یہ سوال و اعتراض رہتا ہے کہ آخر امام حسین علیہ السلام کو کیا ضرورت آ پڑی کہ وہ اس طرح کربلا میں خاندان کے ساتھ تشریف لے گئے؟ آخر اس عظیم قربانی کا مقصد کیا تھا؟ آخر اس المناک واقعے میں حضرت امام حسین علیہ السلام نے کس کار عظیم کو انجام دیا کہ صدیاں گزر گئیں لیکن یہ تذکرہ کربلا ہماری زبانوں پر تازہ اور قلوب و اذہان میں زندہ اور روشن ہے؟ اس کا جواب خود امام حسین علیہ السلام نے اپنے ایک خط میں واضح فرما دیا جو کہ انہوں نے اپنے بھائی حضرت محمد بن حنفیہ کو لکھا تھا۔ میں باغی، ظالم اور فاسد بن کر نہیں نکل رہا ہوں، بلکہ میرا مقصد جد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی اصلاح کرنا ہے۔ اس اصلاح کا واحد طریقہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہے، یعنی میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے طریقے سے امت کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں۔ میں پہلا شخص نہیں ہوں جو اس طریقے پر چل کر امت کی اصلاح کر رہا ہوں، بلکہ مجھ سے پہلے میرے جد بزرگوار اور والد محترم نے بھی یہی طریقہ اپنایا تھا۔ میں بھی ان کی سیرت پر چل کر امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے ذریعے امت کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے اس مبارک خط سے ان کا کربلا کی طرف خروج کرنے کا مقصد عظیم واضح ہو جاتا ہے۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے عظیم فریضے کو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بھی ارشاد فرمایا ہے، وَلْتَقُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ ترجمہ: اور تم میں سے ایسے لوگوں کی ایک جماعت ضرور ہونی چاہیے جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلائیں اور بھلائی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں، اور وہی لوگ بامراد ہیں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 104۔ اور اللہ رب العزت دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ ترجمہ: تم بہترین امت ہو اور تمہارے بہترین ہونے کی علامت یہ ہے کہ تم امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرتے ہو، یعنی بھلائی کرنے کا حکم دیتے ہو اور برائی کرنے سے روکتے ہو۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 110۔ پھر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، یؤمنون باللہ والیوم الآخر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویسارعون فی الخیرات وأولئک من الصالحین۔ ترجمہ: وہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہیں اور بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں اور نیک کاموں میں تیزی سے بڑھتے ہیں، اور یہی لوگ نیکوکاروں میں سے ہیں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 114۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ جب میری امت امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ چھوڑ دے تو اللہ کی طرف سے عذاب کی منتظر رہے۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی اہمیت کو اجاگر کرنے کی خاطر چند روایت بیان کی جا رہی ہیں۔ حضرت ابو سعید الزہری نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اور حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ تباہی ہو اس قوم پر جو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے ذریعے سے دیندار نہیں بنتی۔ نیز حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، سب سے بری قوم وہ ہے جو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو عیب سمجھے۔ حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، امر بالمعروف و نہی عن المنکر ضرور کرو ورنہ فاسق، فاجر اور شریر لوگ تم پر مسلط ہو جائیں گے، پھر تمہارے نیک لوگوں کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوں گی۔
سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے خط میں قیامت تک آنے والے تمام سوالات کا جواب تحریر فرما دیا ہے۔ اگر کوئی پوچھے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے یہ عظیم قربانی، یہ اسارتیں، یہ شہادتیں کیوں پیش کری اور یہ معصوم بچے کیوں ذبح ہوئے، ان سب سوالات کا جواب یہی ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنا چاہتے تھے، مطلب اچھے اعمال کا حکم دینا اور برائی کو روکنا چاہتے تھے، اور اس کی ضرورت کتنی شدت سے تھی امت کی اصلاح کے لیے یہ مولا امام کے ارشادات سے واضح ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنے جا رہا ہوں جسے خدا نے اور تمہاری عقل نے تمہارے لیے تسلیم کیا ہے، نیز جن چیزوں سے تمہیں روکا گیا ہے ان سے منع کرنے کے لیے نکل رہا ہوں، یعنی اسلام اور معاشراتی اقدار کا دفاع اور شیطانی و طاغوتی چیزوں کو نیست و نابود کرنے جا رہا ہوں۔ بس معروف اور منکر در حقیقت دو قدروں کا نام ہے، الہی اور انسانی اقدار کا نام معروف ہے، غیر انسانی صفات اور تمام برے کام منفی و منکر اقدار ہیں جن کو منکر کا نام دیا جاتا ہے، لیکن کبھی کبھی ان اقدار کا نظام بدل جاتا ہے اور لوگ یہاں تک آگے نکل جاتے ہیں کہ معروف کو منکر اور منکر کو معروف سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب معروف کو منکر اور منکر کو معروف بنایا جائے گا۔ لہٰذا جب امام وقت حضرت امام حسین علیہ السلام نے مشاہدہ فرمایا کہ قدروں کا نظام بدل چکا ہے اور امت خاموش تماشائی بن کر بیٹھی ہوئی ہے، تب امام حسین علیہ السلام خود تنہا اس نظام اقدار کو بچانے کے لیے قیام فرماتے ہیں۔ جب امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ ترک کر دیا جائے، جب اقدار کا نظام بدل جائے، جب اقدار سماج میں مردہ ہو جائے، تب امت اور سماج کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے انہی اقدار کو دوبارہ زندہ فرمانے کی غرض سے امت کو خواب غفلت سے بیدار کرنے کے لیے، حکمرانوں کی اصلاح فرمانے کے لیے رنج و مصیبت و آلام پر تحمل فرماتے ہوئے قیام فرمایا تھا، جیسا کہ خود آپ کے قول مبارک سے یہ واضح ہے، جس کا ترجمہ ہے، بے شک میں اپنے نانا جان کی امت کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے اس قول سے یہ بات اور روشن ہو جاتی ہے کہ امت مر چکی تھی، اقدار کا نظام بگڑ چکا تھا، نمازیں تو پڑھی جاتی تھیں، روزے بھی رکھے جاتے تھے اور دیگر اعمال صالح انجام دیے جاتے تھے، لیکن دین کی روح پرواز کر چکی تھی، اچھے کو برا اور برے کو اچھا تسلیم کیا جا رہا تھا۔ لوگوں نے یزید جیسے فاسق و فاجر، زانی و شرابی کی بیعت کر کے گمراہی کے اندھیرے کو اپنا مقدر بنا لیا تھا۔ ایسے وقت میں امام حسین علیہ السلام نے جہاد کو فرض مانا اور طاغوتی حکومت کی مخالفت اور اصلاح امت کی خاطر لوگوں کو خروج کے لیے دعوت بھی دی۔ دوران حج امت جوگ در جوگ مکہ میں حج کرنے کے لیے جمع ہو رہی تھی، لیکن حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے حج کو عمرہ میں تبدیل کر کے احرام کھول دیا اور امت کو جہاد کی طرف دعوت دیتے ہوئے یہ پیغام دیا کہ یہ حج کرنے کا وقت نہیں بلکہ حج کو بچانے کا وقت ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اس بات کو اجاگر کرتا چلوں کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کو کربلا میں یزیدیوں نے نہیں گھیرا تھا، بلکہ امام حسین علیہ السلام نے یزیدیوں کو اس میدان میں لا کر ان تمام بنو امیہ کی سازشوں سے پردہ اٹھا دیا تھا جن کی شروعات میدان بدر سے ہوئی تھی۔ اسی سازش کے تحت حضرت امام حسن علیہ السلام کو زہر دے کر شہید کر دیا گیا تھا۔ جب لوگ حاجیوں کے لباس میں حالت احرام میں یزید کے اشارے پر احرام میں خنجر چھپا کر امام حسین علیہ السلام کو شہید کرنے کے لیے آئے تو امام حسین علیہ السلام نے مکہ چھوڑنا مناسب سمجھا تاکہ بنو امیہ اپنی سازش کے تحت امام حسین علیہ السلام کو گمنامی سے قتل نہ کر پائیں اور بعد میں جھوٹا ڈھونگ کر کے قتل امام حسین علیہ السلام کی جعلی تفتیش کروا کر یزید اور بنو امیہ دست بردار نہ ہو سکیں، جس طرح امام حسن علیہ السلام کو زہر دے کر خاموشی سے بچ نکلے تھے۔ اسی وجہ سے سید الشہداء علیہ السلام نے حج کی بھیڑ اور مکہ کو چھوڑ کر نینوا کی سرزمین کا انتخاب فرمایا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام 4 مہینہ شہر مکہ معظمہ میں پناہ گزین رہے۔ ان 4 مہینوں میں سرکار سید الشہداء مولا امام حسین علیہ السلام دست بردست بیٹھے نہ رہے بلکہ اہل مکہ کو ظالم اور طاغوتی حکومت کے خلاف خروج کرنے کی دعوت فرماتے رہے۔
لیکن جب روحیں مر جاتی ہیں اور امر بالمعروف کو غیر معمولی سمجھا جانے لگتا ہے تو لوگوں کو امام وقت کا خروج کرنا بھی غلط لگتا ہے۔ لہٰذا جب لوگوں کے کانوں پر جوں نہیں رینگی تو سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام خود تنہا خروج فرماتے ہیں، کیونکہ رہبر اور امام وہی ہوتا ہے جو امت کی بیماریوں کی تشخیص کرے اور اس کو معلوم ہو کہ اب کس کے خلاف بولنا ہے اور کس کے خلاف خروج کرنا ہے۔ اسی بنا پر حضرت امام حسین علیہ السلام باحیثیت امام وقت دو جہاں اور جانشین پیغمبر بن کر وَعَنَا مِنَ الحسین کی تفسیر و تشریح کو واضح فرمانے کے لیے نکلے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے وصیت نامے میں اپنے خروج کا مقصد امر بالمعروف و نہی عن المنکر قرار دیا۔ آپ کے کلمات و خطبات میں جگہ جگہ اس عظیم فریضے کا تذکرہ ملتا ہے۔ جب مولا امام حسین علیہ السلام اپنے نانا جان کی قبر مبارک سے رخصت ہو رہے تھے تب فرمایا، خدایا یہ تیرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر منور ہے اور میں تیرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسا ہوں۔ مجھے جس امر کا سامنا ہے اس سے تو بہتر جانتا ہے۔ اے اللہ، میں معروف سے محبت کرتا ہوں اور منکر سے بیزار ہوں۔ جب حضرت امام حسین علیہ السلام کو لوگوں نے مشورے دیے کہ آپ مکہ معظمہ میں ہی ٹھہر جائیں، یہیں پر واعظ و نصیحت فرمائیں، منبر پر جا کر امر بالمعروف و نہی عن المنکر بیان کرتے رہیں، اس طرح یہ جہاد ادا ہو جائے گا۔ لیکن سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، ہرگز ایسا نہیں کروں گا، بلکہ میں کوفہ جا کر امر بالمعروف و نہی عن المنکر کروں گا، وہاں جا کر منکر سے ٹکراؤں گا جہاں سے منکر کو پھیلایا جا رہا ہے۔ مزید آپ نے ارشاد فرمایا، کیا تم نہیں دیکھتے ہو کہ حق پر عمل نہیں ہو رہا ہے اور باطل سے روکا نہیں جا رہا ہے؟ تو ایسے حالات میں مومن کو چاہیے کہ اپنی جان دینے سے گریز نہ کرے، بلکہ لقاء اللہ کے لیے آمادہ ہو جائے، کیونکہ اللہ ارشاد فرما رہا ہے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ ترجمہ، جب تک تم اپنی پسندیدہ چیز کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہ کرو گے ہرگز بھلائی نہ پاؤ گے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 92۔ اس طرح سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام نے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے ذریعے امت کی اصلاح فرمائی اور الہی و انسانی اقدار کو اپنا پاک لہو پلا کر زندہ فرمایا۔ سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کی ذات پاک خود امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی زندہ اور بے مثال تفسیر ہے۔ بس اب اپنے اختتامیہ جملے میں اتنا ہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام نے اس اقدار کی جنگ کو امر بالمعروف کی شمشیر سے ایسا جیتا کہ اب رہتی دنیا تک الہی و انسانی اقدار کو حسینیت اور ہر منفی و شیطانی و طاغوتی اقدار کو یزیدیت کے نام سے پہچانا جائے گا۔ مکمل صبر کی تصویر ہونا نہیں ممکن کبھی شبیر ہونا، محاذ عشق یعنی کربلا کی کبھی ممکن نہیں تفسیر ہونا۔ حسینیت زندہ باد۔ یہ مضمون جس کو ہم نے بیان کیا یہ ہمارے استاد محترم حضرت علامہ و مولانا سید فیضان وارثی صاحب قبلہ کی بہترین اور علمی تحریروں میں سے ایک ہے۔ الحمدللہ، مالک کریم حضرت کے علم و معرفت میں مزید برکتیں عنایت فرمائے، آمین۔ هو الوارث الکریم۔